علم کی غرض اور عالم ہونے کی سند جاننا نہیں ہے، بلکہ عالم ہونے کی سند یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں عالم کے 24 گھنٹے کی زندگی میں عالم کے اعضاء سے اسلام ظاہر ہو۔ اگر یہ عالم تجارت میں ہے تو ناپ تول سے علم ظاہر ہو، اگر معاشرے میں ہے تو حیا کے ذریعے علم ظاہر ہو، اگر یہ حقوق کے ادا کرنے میں ہے تو اس کے حقوق کا ادا کرنے سے حقوق انسانی کا علم ظاہر ہو۔ ورنہ ایک آدمی اگر وضو غلط کر رہا ہے تو اس کی وضو کو دیکھ کر ہی دیکھنے والا کہہ دے گا کہ یہ جاہل ہے۔ ایک آدمی پہلے ہاتھ دھو لے، پھر پاؤں دھو لے، پھر آخر میں چہرہ دھو لے تو دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ کیوں بھائی؟ علم اور جہل جو ظاہر ہوتا ہے نا وہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے، معلومات سے نہیں۔ وہ ظاہر کس سے ہوگا؟ عمل سے۔ جی ہاں، ایک آدمی وضو غلط کر رہا ہے، آپ اس کے وضو کو دیکھ کر کہہ دیں گے کہ آدمی جاہل ہے، یہ آدمی جاہل ہے۔ علم عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ عراق گئے، عراق والوں نے کہا کہ ہمیں سنت کے طریقے پر وضو سکھلا دیجئے۔ سب منتظر تھے کہ بیان کریں گے، وضو میں اتنی سنتیں ہیں، اتنے فرض ہیں، کوئی بیان نہیں کیا۔ فرمایا کہ اگر وضو کا علم چاہتے ہو تو لوٹے میں پانی لے آؤ اور اونچی جگہ میں بٹھا دو، کہیں اونچی قلعے کی دیوار تھی اس میں بٹھایا تاریخ کو، اور سارے عراق والوں میں اعلان ہو گیا کہ سب جمع ہو جائیں، وضو کا طریقہ سیکھنا ہے۔ سب جمع ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے سنت کے مطابق وضو کر کے دکھلایا، سارے عراق والوں کو وضو کرنا آ گیا۔ نہ کوئی کتاب وضو پر، نہ کوئی بیان وضو پر، نہ کوئی بیان، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی بیان، نہ کوئی کتاب، کہ وہاں جا کر سب کو جمع کر کے وضو کا طریقہ لکھوا دیا ہو کہ بھائی سب قلم کاغذ سنبھال لو، وضو بیان کیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی عملی دعوت یہی واحد راستہ ہے اسلام کے پھیلنے کا اور فرائض کی تعلیم کا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہیں لکھ کر نہیں دی، بلکہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نماز لکھ کر نہیں دی صحابہ کو کہ میں تمہیں سب کو نماز لکھوا دیتا ہوں تاکہ تم اس لکھے ہوئے کے مطابق پڑھتے رہو، لیکن فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اسلام کے پھیلنے کا جو اصل سبب ہے وہ مسلمان کے عملی اسلام کو لے کر پھرنا ہے، اس لیے کہ عمل میں اثر اور بات میں اثر اس وقت تک پیدا نہ ہوگا جب تک دعوت کی لائن کا مجاہدہ نہ ہو۔ جتنی بھی نشر و اشاعت کے ذرائع اور جتنی بات کے پہنچانے کے اسباب ہیں، یہ سارے کے سارے اسباب مجاہدے سے خالی ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ بات، یہ سارے اسباب مجاہدے سے خالی ہیں، اس لیے کہ مجاہدہ انسان کی صفت ہے۔ مجاہدہ دیکھو کیسی اچھی بات ہے، مجاہدہ انسان کی صفت ہے۔ جو چیز بھی انسان کے بدن سے باہر کی ہے وہ مجاہدہ نہیں ہے، وہ مجاہدہ نہیں۔ جو چیز بھی انسان کے بدن سے خارج ہے وہ مجاہد ہو ہی نہیں سکتی۔ مجاہدہ صرف انسان کے اعضاء کے استعمال کا نام مجاہدہ ہے، انسان کے اپنے استعمال کا نام مجاہدہ ہے، باہر کی جگہ استعمال مجاہدہ نہیں ہے۔ تو پھر بات ہی صاف ہو گئی کہ مسلمان نقل و حرکت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اسلام پھیلانا چاہے تو کبھی نہیں اسلام پھیلا سکتا، اور اسلام قائم ہو ہی نہیں سکتا، اسلام قائم ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ تو اس زمانے کے احمقوں کی سوچ ہے، کیونکہ سنت سے دوری اور رواج سے تعلق، سنتوں سے دوری اور رواج سے تعلق، اس لیے چاہتے ہیں کہ ایسی رواجی چیزیں مل جائیں اس زمانے میں سستی اور آسان کہ جن کے ذریعے ساری دنیا میں اسلام پہنچ جائے، دنیا میں اسلام پہنچ جائے۔ ساری بے دینی اس لیے ہے اور عمل کی استعداد اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ اسلام کا پھیلنا آلات اور ذرائع اور اسلام کا پھیلنا باہر کی چیزوں پر آ گیا ہے۔ مسلمان اعمال انفرادی کر رہا، انفرادی اعمال سے اسلام نہیں پھیلتا، انفرادی اعمال سے اسلام نہیں پھیلتا۔ بھائی ہماری بات بہت توجہ سے سننی پڑتی ہے، انفرادی اعمال سے اسلام نہیں پھیلتا، انفرادی اعمال سے اسلام نہیں پھیلتا۔ ہائے ہائے، لوگ بیچارے اس چکر میں ہیں، اپنی ذات سے میں تو عمل کر ہی رہا ہوں، کوئی کرے یا نہ کرے، اس کو اسلام کے پھیلانا نہیں کہتے، کیونکہ اعمال متعدی جب ہوتے ہیں، جب آدمی عمل کو لے کر پھرے، آدمی عمل کو لے کر، آپ چھپ کر زکوٰۃ دے دیں، یہ آپ کا ایک عمل خیر ہوگا، آپ کھل کر زکوٰۃ دیں تو اس سے زکوٰۃ کا فریضہ زندہ ہوگا۔ آپ نے گھر میں نماز پڑھیں، اپنی مسجد میں نماز پڑھ لیں، اس سے نماز عالم میں قائم نہ ہوگی۔ ہاں، آپ نماز کو لے کر عالم میں پھریں تبھی نماز قائم ہوگی، نماز قائم کرو اسے نماز قائم نہیں ہوتی۔ منکرات میں پڑھنے والوں کو آپ معروفات کی دعوت دیں، اس سے معروفات وجود میں نہ آئیں گے۔ آپ منکر کرنے والوں کو منکرات کرنے کا الزام دیں، اس سے منکرات ختم نہ ہوں گے، اس سے منکرات ختم نہ ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر جائے اور آپ اس کو ترغیب دیں باہر نکلنے کی، تو آپ کی ترغیب سے یہ آدمی باہر نہ نکل سکے گا۔ کیوں بھائی؟ آ جائے گا باہر؟ آپ ترغیب دیں کہ آپ باہر نکل آئیں، آپ اندر مر جائیں گے، یا آپ انہیں ملامت کریں کہ آپ گڑھے کی طرف کیوں آئے رہے تھے، دیکھے کیوں نہیں چل رہے تھے۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو منکرات سے نکالنے کے لیے دو کام کیے جا رہے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو گناہ کرنے والوں کو صرف الزام دے رہا ہے، ارے تم یہ کر رہے، ارے تم یہ کر رہے، ارے تم یہ کر رہے، حالانکہ یہ طریقہ بھی سنت کا نہیں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ بھائی بس بیان تقریر کرتے رہو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاوے کہ بھائی منکرات کیا ہیں، معروفات کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، بھلائیاں کیا ہیں۔ یہ بھی، اس سے بھی آدمی منکر سے نکلے گا نہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ گڑھے میں آدمی گر جائے تو آپ نکلنے کی ترغیب دیں، یا گڑھے میں گرنے پر اس کو الزام دیں کہ آپ کیوں آئے تھے اس طرف، کیوں چل رہے تھے بغیر دیکھے، اس کو فائدہ نہیں ہے۔ اور تاخیر کرو گے تو شاید اس کی جان ہی جاتی رہے۔ اس وقت کا کام تو صرف یہ تھا کہ آپ کسی طرح اس کو گڑھے سے نکال لیتے۔ بس یاد رکھو، گناہوں کے اندر مبتلا رہنے والے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، انہیں اس گڑھے سے نکالنا ہے۔ بات اصل یہ ہے۔ مولانا صاحب یہ فرماتے تھے، میرا کام جر ثقیل کی طرح ہے، میرا کام جر ثقیل کی طرح ہے، بھاری چیز پستی میں جا پڑی ہے، سب کو مل کر اسے اس پستی سے اور اس گہرائی سے نکالنا ہے۔ یہ تھا اصل کام، کہ امت کو دعوت دے کر منکر کے ماحول سے نکالا جائے اور معروفات کے ماحول میں لایا جائے۔ اصل نقل حرکت اس مقصد کے لیے تھی، اور نقل حرکت ہی اصل ہے۔ دیکھو میری بات یاد رکھنا، جتنی چاہے تم تقریر کر لو، جتنی چاہے تحریر لکھ لو، لیکن دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے نقل و حرکت ہی اصل سنت ہے۔ اس سنت کا کوئی بدل نہیں ہے، اس سنت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ تو اس زمانے کے لوگ سوچ ہو گئی لوگوں کی کہ پھرنے کی ضرورت نہیں ہے،
حالانکہ پھرنا ایسی سنت ہے کہ جس کا قیامت تک کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے۔ کتاب تو شاید طالب کو کوئی فائدہ پہنچا دے، کتاب تو طالب کو فائدہ پہنچا دے، لیکن امت کا وہ بڑا طبقہ جس میں علم کی کوئی طلب نہیں ہے، اس کو کتاب سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک آپ اس کو خود جا کر دعوت دے کر اس کو اس کے ماحول سے نہ نکالیں۔ اصل سنت ہی یہی ہے۔ اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، مسلمان نے کسی بھی زمانے میں اس زمانے کے طریقوں سے متاثر ہو کر اللہ کے راستے کے پھرنے کو ہلکا سمجھا یا انکار کیا تو یہ نبی کی بعثت کے مقصد کا اور نبی کے پورے زمانے کی محنت کا انکار ہوگا۔ نبی کے پورے زمانے کی محنت کا انکار ہوگا۔ نفر سے انکار کرنا تو منافقین کی بھی مجال نہیں تھی کہ خروج سے انکار کر دیں۔ وہ خروج سے بچنے کے لیے جھوٹے آزار تو کرتے تھے، لیکن خروج سے انکار منافق بھی نہیں کرتے تھے، حالانکہ کفار سے زیادہ بدتر ہیں منافقین۔ یہ کھلا ہوا کفر آسان ہے چھپے ہوئے کفر سے، کھلا ہوا کفر آسان ہے چھپے ہوئے کفر سے۔ جی ہاں، نفاق چھپا ہوا کفر ہے، نفاق چھپا ہوا کفر ہے، اور کافروں کا کفر کھلا ہوا کفر تھا۔ کھل کے انکار کرنا پھر آسان ہے، منافقین کا کفر چھپا ہوا تھا، لیکن اس سب کے باوجود منافقین خروج سے انکار نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے کا مسلمان خروج سے انکار پر آ گیا ہے، اس زمانے کا مسلمان خروج سے انکار پر آ گیا ہے، یا انکار پر نہیں ہے تو کم سے کم اس بات تو ہے کہ اس سے کیا فائدہ، یا اس کی اب ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خیال بھی غلط خیال ہے، یہ خیال بھی غلط خیال ہے کہ صحابہ تو کافروں سے قتال کے لیے نکلتے تھے اور تبلیغ والے سارے فضائل قتال کے تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں۔ کیسی الٹی بات ہے، کیسی الٹی بات ہے، کیسی الٹی بات ہے۔ آپ نے فرمایا تم ایک آدمی کو قتل کر کے یا قید کر کے لاؤ، اس سے زیادہ مجھے پسندیدہ یہ ہے کہ تم اسے کسی طرح مسلمان کر کے لاؤ۔ ایک روایت میں فرمایا کہ تم ایک آدمی کو مسلمان کر کے لے آؤ میرے پاس، یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ساری دنیا مجھے مل جائے، اس سے زیادہ مجھے محبوب یہ ہے کہ تم ایک فرد کو مسلمان کر کے لے آؤ۔ صحابہ کرام میدان قتال میں دعوت دیتے تھے، صحابہ کرام میدان قتال میں دعوت دیتے تھے، یہ نہیں کہ دعوت تو دے چکے اب تو قتال ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو میدان قتال میں دعوت دینا مستحب ہے، دعوت واجبہ کے ادا ہونے کے باوجود آپ دعوت دے چکے ان کو، وہ نہیں مانے، پھر جزیہ لگایا وہ نہیں مانے، پھر قتال پر آ گئے، اب تو قتال ہی ہے کہ نہیں، قتال تو نوبت چاہے آ جاوے، قتال کی چاہے نوبت آ جاوے، لیکن صحابہ کرام میدان قتال میں بھی ان کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ یہ بجائے قتل ہونے کے اسلام میں داخل ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں، قتل ہو گئے تو جہنم میں جائیں گے۔